بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن سے بہت فیض پہنچ، بڑے بڑے علماء سے بہت مستفید ہوئے۔ پوری دنیا میں اس وقت دعوت کے کام کی جو برکات ہیں، جن اکابر اور بزرگوں کے ذریعے سے بھری، ان کی تربیت، ان کو ضلع بخشنے میں شیخ کا بڑا رول رہا ہے۔ انہیں کی زیر نگرانی اور زیر تربیت رہنے والے علماء حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں مستقل پڑے رہتے اور علمی بیان کا ان کا ذوق۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماہ رمضان میں معتکفین، مریدین اور احباب دعوت سب کے سب وہاں موجود رہتے تھے۔ روزانہ ان کا وہاں کتاب ہوتا تھا، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ۔ تو انہی بیانوں میں سے ایک بیان کا کچھ حصہ میں آج آپ لوگ سنا۔ اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان ہے کہ عشرے اولا کو اس نے بعافیت گزروا دی۔ رمضان کا پہلا عشرہ بغیر خوبی عافیت سے گزر گیا۔ اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو عشرہ رحمت گزر گیا۔ اب اللہ تعالی نے عشرہ مغفرت عطا فرمایا۔ اب یہ مغفرت کا دہا ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کو قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے ہم آئے ہیں ان مقاصد میں اللہ سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے، بچے کچھ وقت پر محنت بڑھ جانی چاہیے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آخری جیسے جیسے اوقات آتے جاتے ہیں وہ توڑ لینے کے اور نچوڑ لینے کے اوقات ہوتے ہیں، یعنی جتنا لیا جا سکتا ہے لے لیا جائے، مطلب ہے توڑ ڈالا، اور جتنی کشید کر لی جا سکتی ہے کشید کر لی جائے، اسے کہتے ہیں نچوڑ لینا۔ جیسے جیسے اوقات اخیر کے آتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے توڑ لینے کا اور نچوڑ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری فکر اسی چیز کی طرف رہنا کہ رمضان جو چیزوں کے عطا کیے جانے کے لیے دیا گیا تھا اس میں سے مجھے کتنا ملا، میں نے کتنا توڑا اور میں نے کتنا نچوڑا، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صاحب اگر ابھی دن گزر گئے، بھائی ابھی مشقت کے دشواری کے 8-10 دن اور ہیں، جلدی گزر گئے تو حصہ نہ دو، یہ تو مصیبت سمجھنا ہو گیا۔ یہ تاثر نہیں رہنا۔ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ دین کی، روحانیت کی، ایمانیات کی، اخلاقیات کی، پاکیزگی کی، تقویٰ طہارت کی، غیر معمولی نعمتوں کے عطا کیے جانے کے واسطے یہ مہینہ خاص طور پر عطا کیا گیا تھا۔ اس قسم کی دولت مجھے کتنی مل سکی ہے، میں کتنی پا سکا ہوں، اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اب تک کیا کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جن چیزوں کو اسلام میں چھوڑنے کو کہا جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا، جن چیزوں کے ترک کرنے کو کہا جاتا ہے ان چیزوں کو ترک کر دینا۔
یا اندرون میں جن جن چیزوں سے آدمی کو دوری اختیار کر لینی چاہیے، یا باطنی طور پر جن جن چیزوں کو آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کو تخلیہ کہتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں اسلام میں، ایک تخلیہ اور ایک تہلیہ۔ تہلیہ بولے تو آراستہ ہونا، تخلیہ بولے تو خالی ہونا، خالی کرنا۔ تخلیہ مانے خالی کرنا، تہلیہ مانے آراستہ کرنا۔ خراب چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر لینا یہ تخلیہ، اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لینا یہ تہلیہ۔ میل کچیل سے کپڑوں کو دھو لیا تو تخلیہ ہو، خوشبو عطر مل لیا تو تہلیہ ہو۔ خرابی سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ تخلیہ ہے، اچھائی سے اپنے آپ کو سنوار لینا یہ تہلیہ ہے۔ آج اس چیز کا بیان ہے جسے ایک سالک کو اختیار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک خلوت ہے۔ یہ کئی کو سنا رہے ہیں، مضمون ذہن میں آ جانا چاہیے آپ کے فوراً۔ رمضان کا اخیر عشرہ آیا چاہتا ہے، اور اخیر عشرے میں اہم ترین سنت اعتکاف کی ہے، اور اعتکاف خلوت نشینی کا نام ہے۔ اعتکاف خلوت نشینی کا نام ہے، اللہ کے در پر جا کر پڑ جانا، سب سے کنارہ کش ہو جانا۔ مسجد میں بھی چونکہ بعض لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ذرا ذہن ادھر ادھر چلتے رہتا ہے، تو پردہ ڈال لے کے اپنا ایک گوشہ مکمل محفوظ کر لیں۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں، نماز کے وقت میں پردہ آتا اور سب میں شامل ہو جاؤ۔ ایک سالک کو جس چیز کو اختیار کرنا چاہیے ان میں سے ایک چیز خلوت ہے۔ خلوت کتنی ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں جلوت ہی جلوت ہے، تبلیغ میں جلوت ہی جلوت ہے۔ اگر جلوت بقدر خلوت نہ ہوگی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ مقولہ حضرت سے سنا ہوا بیان کر رہا ہوں۔ عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ مقولہ میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ خالی جلوت یہ بھی صحیح نہیں، خالی خلوت سے بھی دین نہیں پھیلے گا۔ خالی خلوت میں رہیں گے، خالی ذکر میں رہیں گے، خالی عبادت میں رہیں گے، خالی نجی اعمال میں رہیں گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ دوسروں تک پیغام حق کیسے پہنچے گا؟ اور اگر صرف جلوت ہی جلوت رہی، اللہ سے خاص ربط و تعلق کا اہتمام نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے خلوت عطا فرمائی، اور ایسی جگہ خلوت میں رکھا جہاں لوگوں کا خیال بھی نہیں جا سکتا اور کسی کے جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کا موقع دیا۔ آپ غار حرا میں 6 ماہ مقیم رہے۔ غار حرا جو لوگ جا کے آئے ہیں مکہ المکرمہ کو اور پھر کسی جاننے والے کے ساتھ میں جبل نور گئے ہوں، غار جبل حرا، غار حرا جبل نور پر غار حرا ہے اوپر، ان کو پتا ہے بہت اونچا پہاڑ ہے، اور آج بھی خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے نوجوانوں کو تو چڑھنے کی ہمت ہونا مشکل ہے۔
اس واسطے کہ ان بیچاروں کو تو 50-60 قدم کی دکان پر پیدل جانا نہیں ہوتا، تو یہ جبل نور پہ کیسے چڑھ جائیں گے؟ محنت کا، مجاہدے کا مزاج نہیں رہا۔ خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان بچوں میں تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نوابی چلے گئی، نواباں چلے گئے، بادشاہت چلے گئی، نوابی نہیں گئی، ہے کچھ نہیں مگر وہ معتبر ہی برابر ہے، محنت بالکل نہیں۔ حالانکہ بڑی محنت کی عادت ہونی چاہیے، مشقت کی عادت ہونی چاہیے، مجاہدے کا مزاج ہونا چاہیے، کام کاج کا آدمی خوگر ہونا چاہیے، اس میں صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ چنانچہ آج کل ڈاکٹر وغیرہ بھی یہ موٹر مشینوں کو، گاڑیوں والوں کو، سائیکل موٹروں والوں کو، پلسر والوں کو، فیشن والوں کو، اسپلنڈر والوں کو، یامہا والوں کو بول رہے ہیں یہ سب چھوڑو، سائیکل پر جاؤ، اسی میں صحت ہے۔ تو وہ بہت اونچا پہاڑ ہے غار حرا، جبل نور، اور ایک طرف سے تو بالکل سیدھا ہے، ادھر سے آدمی ادھر سے تو چڑھ ہی نہیں سکتا، دوسری طرف سے جب چڑھنا پڑتا ہے آدمی کو تو دونوں پاؤں زمین پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ بھی رکھ کے چڑھنا پڑتا ہے، بہت دیر لگ جاتی ہے جانے میں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کافی اونچائی پر چڑھنا پڑتا ہے آدمی کو، اور جبل سور پر خصوصیت سے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ سفر حج کے، سفر ہجرت کے درمیان میں آپ نے جہاں 3 دن قیام فرمایا تھا، اب اس قدر زیادہ مشکل نہیں رہی جبل نور پر چڑھنے میں، لیکن ابھی بھی بہرحال مشکل ہے۔ اس کے بعد میں جو غار حرا ہے وہ تو ایسی جگہ پر ہے کہ اس میں صرف ایک ہی آدمی جا کے داخل ہو سکتا ہے، اور وہاں جا کے اتنی گنجائش موجود ہے کہ نیچے پتھر ہے، دائیں پتھر ہے، بائیں پتھر ہے، اوپر پتھر ہے، ذرا سا ایک آدمی کے داخل ہونے کی جگہ راستہ ہے، اور پھر اس میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اسی جگہ ہے۔ جب پہلے جانا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا تھا، ہمت دی تھی، تو ہم لوگ بھی چڑھے تھے، وہاں جا کے نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی تھی۔ وہاں اس موقع پر اندازہ ہوا کہ کس قدر یکسوئی کی یہ جگہ ہے، اور وہ جگہ کچھ ایسی اور اس کا رخ کچھ ایسا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھو تو بیت اللہ میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں رہی۔ ایسا خاص جگہ کا انتخاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ غار حرا میں رہے، اس کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں آپ غار حرا میں 6 ماہ مقیم رہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے ثم حبب الیہ الخلا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب بنا دی گئی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو فسق و فجور کی زندگی چل رہی تھی، اور خود حرم میں جو توحید خالص کی جگہ ہے، وہاں توحید کے خلاف 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش ہو رہی تھی، اور پھر مکہ مکرمہ میں جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا اور مردوں اور عورتوں کے عجیب و غریب قصے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کے تصور نے بےکل اور بے چین کر دیا تھا، اور ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے چیزوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کر خلوت کو پسند کیا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو بدل لیتے، الغرض آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی۔ غار حرا یہ جبل نور کے اوپر ہے، اور اس پر پہنچنا آج کے زمانے میں بھی آسان نہیں، ہاتھ اور پاؤں دونوں رکھ کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ آپ وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، جیسی اس زمانے کی عبادت ہو، یا اللہ جل شانہ نے دل میں آپ کے خیال ڈالا ہو، یا اللہ کے بارے میں سوچتے رہے۔ بہرحال خلوت آپ کو محبوب تھی، آپ ستو یا کھجور لے کر جاتے تھے، اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا تیار کر کے لے جاتی، اتنے اوپر چڑھ کے پہنچا کے آنا، اور اچھا کام اپنے شوہر کی خدمت میں اور ان کے منشے کی تکمیل میں۔ یہ عورت بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، مکے کی باعزت خواتین میں سے
صاحب ثروت خاتون تھی، تجارت والی خاتون تھی، لیکن خدمت کا یہ اہتمام. عورتیں سعادت سمجھیں، گھر میں گھر والوں کی خدمت کو عورتیں سعادت سمجھنا چاہیے. جتنی خدمت ہو سکتی ہے کریں. مردوں کو تو چاہیے کہ بالخصوص رمضان میں عورتوں پر کام کم سے کم ڈالیں. عورتوں کو چاہیے کہ خدمت مردوں کی زیادہ سے زیادہ کریں. جس کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سبق یاد رکھنا. ہمارے ساتھی تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتے ہیں، بولے مجلس میں نہیں آئے تھے تم نہیں سنے، خوب خدمت کرنا بول کے. جو سبق عورتوں کو دیا جا رہا ہے وہ عورتیں یاد رکھیں، اور جو سبق مردوں کو دیا جا رہا ہے وہ مرد یاد رکھیں. عورتوں کو سبق یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کی خوب خدمت کرو، اور مردوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماتحتوں پر شفقت کا، رحمت کا، رأفت کا، نرمی کا، ہمدردی کا برتاؤ ہونا چاہیے، معاملہ ہونا چاہیے. اور خاص طور سے رمضان میں کام اور بوجھ کم سے کم ڈالنا چاہیے. جس کو جو سبق یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھو. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس خلوت نشینی کے زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا تیار کر کے لے جاتی اور آپ وہاں مدتوں قیام کرتے تھے. اس خلوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ مسلسل کیا. پھر اسی خلوت میں اللہ تعالی نے اعلیٰ درجے کی نبوت عطا فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے خلوت پسند. یاد رکھنا اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ ایسا ہی ہے. پہلے یہ اللہ کو اپنا بنائے، پھر اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اسے اللہ اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر سب کا بنا دیتے ہیں. اللہ کی ترتیب کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک مسلسل اللہ کو یاد کیا. تو پھر اللہ جل شانہ نے انہیں اپنا پیغمبر منتخب فرمایا، اور جب اللہ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیا تو پھر پورے انسانوں کے واسطے آپ کو گویا ذمہ دار بنا دیا گیا. تو پھر ان کو سب کا بنایا گیا. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے حضور نے اللہ کو اپنایا، پھر اللہ نے حضور کو پسند فرمایا، اور پھر اللہ نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم والوں کے واسطے منتخب فرمایا. تو ترتیب یہ ہے کہ اگر اللہ سے لینا ہو آدمی کو تو پہلے آدمی اللہ سے تعلق قائم کرنا. دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیا فرمایا گیا ہے کہ چادر اوڑھنے والے راتوں میں اٹھیے، ہاں تھوڑا سا آرام کر لیجیے جسمانی تقاضا ہو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم زیادہ. قرآن پاک ترتیل سے پڑھیے. ہم تمہارے اوپر بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. معلوم ہے کہ پہلے ایک کام بندے سے کرایا جاتا ہے، اس کے بعد میں ادھر سے عطا ہوتی. اب ہم لوگ کر رہے کچھ نہیں، مل گیا تو اچھا ہے، بولا کسی طریقے سے تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی قربانی اپنی طرف سے ہونا. اللہ کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے وہ یہ. دیکھو بیج ہوتا ہے نا، بیج پہلے اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کر دیتا، پھر اسے کوئی پہچانتا نہیں. پہلے تو ذرا دکھتا تھا لوگوں کو، اور اب تو وہ بھی دکھنا انہوں نے ایسی خلوت میں گیا کہ اب کوئی اسے پہچانتا نہیں. کچھ عرصہ پڑے گا رہتا بس میں کیا دانا زمین میں کچھ عرصہ پڑا ہوا رہتا ہے،
اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے پڑھے پڑھے اس میں خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے، تو گویا اپنے آپ کو مکمل قربان کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں سے ایک باریک سی کوپل سی نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیب کچھ ایسی ہی ہے۔ اسی لیے یہ جو اعتکاف سے پہلے یہ مضمون سنایا جا رہا ہے تو اہمیت سمجھ میں آئے کہ جن جن ساتھیوں کو ایسا کوئی موقع ہو اعتکاف کا، تو انہیں اس لمحے کو اعتکاف والے اپنے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کو منانے کا اور اپنے اندرون کو بنانے کا، سنوارنے کا، اور مولا تعالیٰ سے کچھ حاصل کر لینے کے لیے ایک بہترین اور زمین موقع۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب خلوت پسند تھے، جہاں جہاں بزرگوں نے مراقبہ کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں پر مراقبہ کی۔ مراقبے کی بھی جگہیں ہوتی تھی بزرگوں کی، مستقل مراقبہ کرتے۔ اب خلوت میں کیا تصور کرے، بہت ضروری بات ہمارے آپ کے لیے سامنے آ رہی، ذہن میں رکھیں۔ اب تنہائی میں رہے تو تصور کیا کرے، کیا سوچے؟ کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، اس لیے خلوت میں تصور یہ کرے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے، اور میں خلوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہیں۔ دیکھو بڑے لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا، لوگوں میں گئے تو ذہن ادھر ادھر جاتا، بھائی میں پاک پپیتا آدمی ہوں، اس واسطے میں تنہائی میں رہنا چاہ رہا ہوں تاکہ گندا نہیں بننا، لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی کیا مطلب، اس میں بھی تکبر کام کر رہا ہے، اس میں بھی بڑا پن ہے، اس میں بھی اپنی پاکیزہ نفسی کا خیال ہے۔ جی کتنا بڑا فرق ہے ہمارے عام سوچ میں اور ان بزرگوں کی سوچ میں۔ حالانکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے، اس کے باوجود وہ لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں ایسی تھی، اور ہم لوگ بہت خراب ہیں، اس کے باوجود ہمارے بارے میں ہم کو ایسی خوش فہمی، ہم اسے خوش فہمی بولے یا خوش فہمی بولے، کیا بولے؟ دیکھو کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ ہم معصوم نہیں، اس لیے خلوت میں تصور کرے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے، اور میں خلوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہیں۔ خلوت اس خیال سے نہ کرے کہ میں تو خود مزکا متقی ہوں، میرا نفس پاک ہے اور دوسرے سارے گندے ہیں، تاکہ میں دوسروں کی گندگی سے بچوں۔ اس سے تو اپنی بلندی اور دوسروں کی تحقیر لازم آئے گی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسی ضرورت میں اپنا بہت اونچا مرتبے والا ہونا اور دوسروں کا حقیر اور بے حیثیت ہونا سمجھ میں آئے گا۔ یہ بھی کبر کی ایک قسم ہوگی۔ کبھی کبھی ظاہر آدمی کو ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ رمضان میں جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، دور دور سے جاتے تھے، مختلف ریاستوں سے۔ تو کچھ لوگ جو گئے ہوئے تھے، ضرورت ہوگی تھک گئے ہوں گے، سو گئے۔ رمضان کے آخری عشرے میں رات میں جاگنے کے بجائے سو گئے۔ کچھ لوگ جاگ رہے تھے، تو جاگنے والے آپس میں بول لے رہے ہیں ایک دوسرے سے، اتنی دور سے یہاں کئی کے واسطے آئے ہوں گے، سونے کے واسطے آئے ہوں گے، سونا تھا تو آئے کے ہوں گے۔ یہ بول رہے ہیں جگنے والے، کس کو؟ سونے والوں۔ تو حضرت کو معلوم ہو گیا ایسا ایسا بولے، ان کو بلا کے بولے،
وہ سونے والے تم جگنے والوں سے اچھے ہیں، وہ سونے والے تم جاگنے والوں سے اچھے، اس واسطے کہ وہ کم از کم سو کے گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، اور تم جاگ کے غیبت کر کے گناہ کر رہے ہیں، تو کون خراب ہوئے؟ تو جاگنا مصیبت بن گیا، وہ سونا اچھا ہے۔ اس واسطے خوب تھک جائیں، پڑھ لے تلاوت کر کے، دعا کر کے، نماز پڑھ کے سو جاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کے زمانے میں دن میں روزوں میں اور رات میں مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت تھک گئے تو تھوڑی دیر کے واسطے سو جاؤ۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزے والی حالت میں اگر بندہ سو گیا تو فرشتہ پوچھتا کہتے کیا لکھوں؟ سو گیا نا تمہارا بندہ، بولتا کہتے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں روزے سے ہے میرا بندہ؟ ہاں، ابھی بھی روزے والی حالت میں ہے؟ روزہ میرا حکم ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ اس وقت میں میرا بندہ حالت روزے میں ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے۔ پھر میرے حکم کے پورا کرنے کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے آپ کا حکم پورا کرنے کی حالت میں۔ پھر میرا حکم پورا کرنے کی حالت میں ہے تو پھر یہ عبادت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے جی ہاں۔ پھر سورا کہیں کو لکھتا عبادت کر رہا ہے، یوں فرماتے تھے ہمارے حضرت۔ اللہ نے شانوں کی عنایت مہربانی کا تو یہ عالم ہے۔ ویسے ہی آپ اعتکاف میں مسجد میں چلے گئے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑے ہوئے، تھک گئے آپ، نیند لگ گئی، کوئی حالت کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ حالت اعتکاف میں عبادت میں ہے، مگر کوشش کرنا کہ یہ خلوت جانے نہیں جانا بڑی کام کی چیز ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کرتے تھے، ہم لوگ توشہ لے جاتے تھے، ہم لوگوں سے ہی بات نہیں کرتے، گھر کے بچوں سے صبح میں شام میں گیس وقت بھی بات نہیں کرتے، ایسا ہی اشارہ کر دیتے ہیں فرقنے کی جائیے، اتنا اہتمام فرماتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرے کہ میں تو خود مزکا ہوں، متقی ہوں، میرا نفس پاک ہے، دوسرے گندے ہیں، دوسروں کی گندگی سے بچنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تو اپنی بلندی اور دوسروں کی تحقیر ہے، یہ بھی کبر کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ تزکیے کے بارے میں دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہنوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے اگر موقع ہو، اپنے گھر میں، ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ نماز وغیرہ کے لیے، عبادت کے لیے فارغ رہنا چاہیے، اور وہ بھی اندرون میں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ چھپے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ پہلے زمانے میں دیندار خواتین کے گھرانوں میں ایسا ایک چھوٹا سا روم ہوا کرتا تھا، عبادت نماز کا کمرہ بولتے تھے، اس مسجد کا تو مستقل حکم نہیں لگتا، اسے نماز کا کمرہ بولتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے گھروں کو بنا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا خیال رکھے کہ گھر کے اندرونی حصے میں زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہ میں ایک نماز کا کمرہ عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے تو جس کمرے میں بھی نماز پڑھا کرتے ہوں اس کمرے کو گویا مسجد بنا لے، اور رمضان المبارک میں اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورت کو بھی اگر موقع ہے، سہولت ہے، حالات موافق ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی گنجائش ہے، بہترین موقع ہوتا ہے یہ عبادت کا۔ لیکن کسی وجہ سے نہیں رہ سکے ہیں، اعتکاف نہیں کر سکے ہیں، تو کم از کم گھروں میں ان کی برائیاں بیان کر کے تو کم از کم اپنے روزے کو، اپنی عبادتوں کو خراب نہ کرو۔ قد افلح من زکاہا، یعنی وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تو تزکیے کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے فلا تزکوا انفسکم، یعنی اپنے نفس کو مزکا مت کہو، پاکیزہ مت قرار دو۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنے نفس کو پاک کرے اور دوسری طرف یہ نہ سمجھے کہ میرا نفس پاک ہے اس لیے میں خلوت کر رہا ہوں۔ بہرحال خلوت بہت ضروری ہے، اور جلوت کے بقدر خلوت ہوگی تو کام بنے گا، یہ
یہ عجیب بات، جلوت کے بقدر خلوت ہوگی تو کام بنے گا۔ 4 گھنٹے لوگوں میں رہتے ہیں، 4 گھنٹے انفرادی عبادت میں رہنا، تو یہ برابر برابر ہوگا نا۔ 6 گھنٹے لوگوں میں رہتے ہیں تو 6 گھنٹے اپنا لو اللہ سے لگائے رکھنا، ظاہر ہے کہ بڑا کام۔ بات یہ ہے ایک طرف سے لینے کا نظام رہے گا، دینے کا نظام بھی صحیح رہے گا، ہے نا۔ لینے کا نظام اگر صحیح نہیں رہا تو دینے کا نظام گڑبڑ آ جائے گا، نہیں گڑبڑ آ جائے گا۔ پانی جو ملتا ہے نا زمین سے 2 قسم کا ہے، زمین سے ملنے والا پانی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ گڑھوں میں پانی جمع رہتا، بارش آئی، پانی بہ کے آیا، نالوں سے آیا، کسی جگہ گڑھے میں جمع ہو گیا پانی، اب وہ پانی لے رہے تو شروع میں تو اچھا رہتا، اس کے بعد ذرا میلا میلا آنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میں مٹی کیچڑ آنا شروع ہو جاتا۔ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو کنویں میں ہوتا ہے نا، گڑھے میں جتنا پانی ہے کنویں میں ہوتا ہی دکھتا، بلکہ کبھی کبھی گڑھے میں زیادہ رہتا، کنویں میں کم دکھتا، کھینچتے گئے جیسا صاف ستھرا پانی آتے رہتا۔ کیا فرق ہے معلوم ہے؟ وہ گڑھے میں کا جو پانی ہے اس میں پانی آنے کا، یعنی وہ گڑھا پانی لینے کا اس میں سسٹم نہیں ہے، اور وہ جو کنواں ہوتا ہے نا اس میں پانی لینے کا سسٹم ہے۔ تو جس میں پانی لینے کا نظام ہوتا ہے اس میں پانی صاف ستھرا آتا ہے اور لوگوں کو صاف ستھرا پانی ملتا ہے۔ مولوی لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں ہیں، شاید ہمارے بڑے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ دینی کتابوں کا بڑی گہرائی کے ساتھ میں کرتے رہنا۔ جو ایسا کرتے ہیں جب وہ لوگوں میں دین کی بات بتائیں گے تو پاکیزہ صاف ستھری اچھی بات سناتے رہ سکیں گے، اور اگر یہ مطالعہ نہیں رہا تو جھرنا نہیں ہے بولے جیسا، جب جھرنا نہیں ہے تو اب آنے والا جو مال ہے وہ تازہ صاف ستھرا نہیں ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ میلا کچیلا گدلا آنا شروع ہو جاتا۔ تو لینے کا ایک نظام ہونا، پھر دینے کا ایک نظام ہونا، راتوں میں اللہ سے لینا اور دن میں بندوں کو دینا، یہ ہے نظام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں شب بیدار اور دن میں خدمت گزار رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کا سب کا یہی عالم ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی شان میں آتا ہے رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات میں مسلح پر اور دن میں گھوڑوں کے اوپر رہتے۔ بہرحال خلوت بہت ضروری ہے، اور جلوت کے بقدر خلوت ہوگی تو کام بنے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے اپنے لیے خلوت کا ایک مقرر وقت کیا تھا جس میں کوئی دوسرا نہیں جاتا۔ اسی لیے ساتھیوں بھی ذرا ذہن میں رکھیں، جس مولوی کا، جس بزرگ کا، جس مولوی کا، جس مفتی کا، جس عالم کا نمبر چاہو آج آسانی سے مل جائے، تب ان کو ضرورت پیش آنے کا ہی مرحلہ باقی ہے، بس باقی اب ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون سا ٹائم ہے، کون سا وقت ہے، اس وقت میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ رات کے 12 بجے آپس میں کسی مسئلے میں بات چیت ہو رہی، ملاؤ فون ملاؤ، ہے نا مول صاحب بات کریں گے۔ صبح 4 بجے سحری کھا کے فارغ ہو گئے، کوئی بات پیش آ گئی، ملاؤ نمبر ملاؤ، مولانا ہے نا ذرا ان سے پوچھیں۔ صبح میں 4:30 ہو رہے ہیں، سحر میں ذرا جی جناب سحر کا وقت ختم ہو رہا، رات میں کہیں خواب دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، ارے ملاؤ مول صاحب ہے نا ان سے پوچھیں۔ خوابوں کو تو لے کے ایسا بیٹھے ہیں پوچھو مسئلہ، کوئی حیثیت، کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے آج کل ہمارے خوابوں کی۔
اچھا خواب پڑا اللہ کا شکر ہے، برا خواب پڑا بائیں طرف تھوکو تو اعوذ تسمیہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، قصہ ختم، پورے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، ہم کیا ہمارا خواب کیا ہے، ایسے ایسے خوابیں سنا رہے ہیں کہ کچھ مت پوچھیے، اسی ایک کا خواب سیدھا سن کے پوچھو ایسا دکھ رہا ہے۔ آج ہی فجر کے بعد میں ایک صاحب کا آیا، موبائل گم گیا کہ خواب میں 2 وقت 3 وقت فلانا لیا بول کو آیا، ایسی صورت میں اس کو پکڑوں کیا بول کو پوچھ رہے ہیں۔ ایسے ہوندے تھے ان کے خواباں دیکھ کے یہ سمجھ لے کہ میرا خواب کو پوچھنا ہی چاہیے، رمضان کا کیسا ہی وقت کیوں نہ ہو، کسی بھی موقع پر کیوں نہ ہو۔ ارے بھائی کوئی چیز آدمی کو سوجھ بوجھ ہونا چاہیے، تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے آدمی کو کہ کس وقت میں کسی سے بات کریں، کس وقت میں فون کریں، بات کریں کہ نہ کریں، یہ بات پوچھیں کہ نہ پوچھیں۔ بہرحال وقت ہونا چاہیے ہر چیز کا، شدید ضرورت پر ہی مناسب ترین وقت میں کسی کو پوچھنا چاہیے۔ بالخصوص رمضان مبارک میں تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے لوگ تو مریدین کے خطا بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ تھیلے میں ڈال دیتے تھے۔ رمضان کے بعد دیکھیں گے اتنا اہتمام ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس میں خلوت کا۔ اب چونکہ بالکلیاہی طور پر دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس زمانے میں ہمارے بعض بزرگوں نے ایک طریقہ یہ جاری رکھ رکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ مجالس چلا لیتے ہیں، کچھ اجتماعی اعتکاف کا نظام بنا دیا۔ بھائی چلو کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا ٹھیک ہے، اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا، اس مقصد سے ایک نظام ہمارے بڑوں نے چلایا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص وقت خلوت کا تھا جس میں کوئی دوسرا نہیں جاتا تھا۔ ایک بار حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوت کے وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت مدنی نے سخت کڑی نگاہوں سے مولانا کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا حضرت گنگوہی نے فرمایا نہیں ہے کہ کسی کی خلوت میں نہیں جانا چاہیے؟ جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ سب کچھ جان کر اور سمجھ کر آیا ہوں۔ اچھا پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضرت مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں یہ کام، یہ جو دعوت والا نقل و حرکت کا چلت پھرت کا، کہیں یہ کام دجال والا تو نہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ مراقبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کام کے لیے دعا کریں گے، یہ کام فتنہ نہ بنے اور مقبول ہو۔ چنانچہ حضرت مدنی نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ کام اب قبول ہو گیا، یعنی اتنا اہتمام فرمایا کرتے۔ خلوت میں نامعلوم سلوک کے کتنے راستے طے ہوتے ہیں، اور خلوت یہ سیر اللہ کا بہترین وسیلہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اس نیت سے خلوت نہ کرے کہ میں پاک ہوں اور دوسروں کی گندگیوں سے بچوں، بلکہ اس نیت سے خلوت کرے کہ میں بہت گندا ہوں اور دوسرے میری گندگی سے محفوظ رہیں، اس نیت سے خلوت کرے۔ پھر بہت لمبا چوڑا مضمون بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی نے بیوی بچوں سے چھڑا کر کوہ طور پر اس لیے بلایا تھا کہ خلوت ہو اور خدا کی محبت، خدا کا دھیان دل میں جمے اور عشق الہی پیدا ہو اور خدا کی محبت حاصل ہو۔ میں نے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس کے اندر جتنی محبت ہوگی اسی کے بقدر وہ مقامات طے کرے گا، اور پھر جتنی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی اسی کے بقدر مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر یہ شیخ کامل کی محبت اور عشق میں پڑے گا تو اسی کے بقدر یہ حضور کے عشق پر پڑے گا، اور پھر یہ جب یہ عشق اور محبت میں ترقی ہوگی تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنے لگ جاتا ہے، بشرطے کہ سچی محبت اور عشق ہو۔
اگر ہو تو اولاً شیخ سے محبت ہوتی ہے، ثانیاً رسول سے محبت ہوتی ہے، ثالثاً اللہ سے محبت ہوتی ہے. لیکن آج تو ہمارے اندر محبت ہی نہیں، اور ہم بیوی اور خواہش کے غلام ہیں. آج اگر شیخ سے تعلق ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ شیخ سے محبت ہو اور یہ محبت اللہ رسول سے محبت کا ذریعہ بنے، بلکہ شیخ سے تعلق اس لیے ہے تاکہ مقدمات جیت جائیں، یا دنیا کی کسی کام میں ترقی ہو جائے، یا ہمارے مال کے اندر برکت ہو جائے. گویا گھما پھرا کر دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے حریص ہیں. شیخ سے تعلق بھی دنیا ہی کے لیے ہے. یہ لوگ بہت خالی آتے ہیں جو لوگ شیخ کے پاس صرف دنیاوی اغراض کے لیے آتے ہیں، بلکہ شیخ کے پاس آنے کا مقصد اور خلوت کا مقصد محبت کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حب خالص عطا فرمائے، اور یہ حب خالص خلوت ہی کے ذریعے حاصل ہوگا. جتنی محبت خالص ہوگی اتنی ہی محبت بڑھے گی، اور یہ بات خلوت کے ذریعے سے حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے مالا مال فرمائے. اس مقصد کے واسطے یہ اعتکاف والا ایک بہترین ذرین موقع ہے. جن ساتھیوں کو موقع ملے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور باقی وقت صحیح گزارنے کا اہتمام ہو. جو احکام اپنے سے متعلق ہیں اس کے بارے میں روزانہ تھوڑی دیر سوچ لیا کرو کہ میرے ذمے جو کام ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سک رہی، نہیں ہو رہی، وہ دیکھ لینا چاہیے. آپ تاجر ہیں، حساب کتاب پورا دیکھ لیجیے اپنے مال کہ زکوٰۃ اس کی کتنی نکلتی ہے، بائی کا حساب کر کے دیں. خالی اندازے سے وہ غریب آ گیا اسے کچھ دے دیے، یہ غریب آ گیا اسے کچھ دے دیے، یہ نہیں. پہلے آپ اندازہ قائم کر کے کیا نکلتا ہے وہ طے کر لو. وہ دے دینے کے بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، اس واسطے کہ ہمارا ایکسٹرا خرچ ہو کر بھی اصل کی حیثیت سے قبول ہو گیا تو غنیمت ہے. ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہمارے سنن، ہمارے مستحبات، ہمارے نوافل سب ملا کے فرض قبول ہو گیا تو بس ہے، سمجھ لو.